بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر کے زمانے میں 3 غلاموں کے درمیان عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک امیر دولت مند کے 3 غلام تھے۔ جب وہ مرض الموت کے قریب ہوا تو اس نے وصیت کی کہ ایک غلام کو میری لڑکی اور تمام جائیداد و نقد زمین سمیت اس کے حوالے کر دیں، دوسرے غلام کو 1000 دینار دے کر آزاد کر دیں، تیسرے کو قتل کر دیں۔ اس دولت مند امیر تاجر کا انتقال ہو گیا۔ تینوں غلام آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اپنی اپنی جگہ لڑکی اور تمام جائیداد کے دعوے دار تھے۔ یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا کہ لڑکی اور تمام جائیداد کس غلام کو دی جائے، کس کو 1000 دینار دے کر آزاد کیا جائے اور کس کو قتل کیا جائے۔ یہ اس لیے اس امیر تاجر کی لڑکی ان تینوں غلاموں کو لے کر عدالت میں حاضر ہوئی اور تمام واقعہ خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ تمام صحابہ نے سننے کے بعد اس پر غور کیا، مگر کوئی تجویز ان کے سمجھ میں نہ آئی جو شرع شریف کے مطابق عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ آخر کار اس پیچیدہ اور مشکل مسئلے کے لیے مشکل کشا علوم انبیاء کے وارث امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی خدمت میں تینوں غلام حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک چھری منگوائی۔ آپ نے ایک غلام سے کہا، اس چھری کو لے جا اور اپنے آقا کی قبر کھود کر اپنے آقا کا سر کاٹ کر لے آ۔ اس غلام نے توبہ کی اور کہا، یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا کی بے ادبی کروں۔ اس کے بعد آپ نے اس چھری کو دوسرے غلام کو دی۔ اس غلام نے چھری ہاتھ میں لی، ابھی چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ اسے خیال آیا کہ میں کیوں اپنے آقا کی قبر کو پھاڑوں اور کیسے اپنے آقا کی بے ادبی کر سکتا ہوں۔ یہ خیال کر کے غلام واپس آ گیا اور کہا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ آخر آپ نے یہ چھری تیسرے غلام کو دی اور وہ چھری لے کر تیزی سے اپنے آقا کی قبر کی جانب بڑھا۔ تقریباً نصف قبر کھود چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام مشکل کشا نے فرمایا کہ جس غلام نے اپنے آقا کے حقوق اور نمک کو مد نظر رکھتے ہوئے چھری ہاتھ میں نہیں لی، اسے لڑکی اور تمام مال و اسباب دیا جائے۔ دوسرا غلام جو تھوڑا دور جا کر واپس آیا، اسے 1000 دینار دے کر آزاد کیا جائے، اور جس نے اپنے آقا کی قبر کھودنے کی جرات کی، وہ اپنے آقا کی وصیت کے مطابق واجب القتل ہے۔ جب حضرت عمر نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس امیر آقا کی وصیت کے مطابق دونوں غلام پر وصیت کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے، مگر شریعت کے مطابق اس کا قتل جائز نہیں۔ اب اس غلام کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ غلام اس غلام کی خدمت کرے جسے لڑکی دی گئی ہے۔ تمام حاضرین نے جب آپ کا فیصلہ سنا تو سب نے آپ کی مدح و ثنا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ واقعاً حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے وہ بالکل سچ اور حق ہے۔